ہم آپ کو بتائیں گے کہ یزید پلید کی موت کس طرح واقع ہوئی اور یزید کا بیٹا اس کا جانشین ہونے کے باوجود تخت نشین کیوں نہ ہوا اور اس کی اولاد اور اس کی نسل آگے کیوں نہ چل سکی، قرآن کی کس آیت کی کس صورت کی وجہ سے اس کی اولاد آگے نہ چل سکی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ریسرچ صحیح بخاری، تاریخ ابن خلدون، فتح الباری، شرح صحیح بخاری، البدایہ والنہایہ اور تاریخ الخلفاء سے لیا گیا ہے۔ اور وہ دوست جو شام ٹی وی پر ابھی آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یزید پر بے شمار الزامات تھے۔ یزید پر الزام ہے کہ اس نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین، خود کعبہ معظمہ روزہ طیبہ کی سخت بے حرمتی کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے تاکہ ان کی لید اور پیشاب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منبر اطہر پر پڑے۔ 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں اذان اور نماز نہ ہوتی رہی۔ مکہ، مدینہ، حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین کو بے گناہ شہید کیا، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے۔ اس کے علاوہ اس نے آتشین گولہ باری سے خانہ کعبہ کے غلاف کو خود پھاڑا اور جلا دیا۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسا خواتین شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھا اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو بڑے ظالمانہ اور بہیمانہ حکم کے تحت ابن زیاد اور شمر کے لشکر سے شہید کروایا۔ اور ناظرین، جنتی جوانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کندھوں پر کھیلے، جن کے لیے آپ نے اپنے سجدوں کو لمبا کیا، جن کے لیے آپ نے اپنے ممبر کو چھوڑا، ان کے پاک نورانی بدن پر شہادت کے بعد گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی مبارک ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ سر انور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بوسہ گاہ تھا کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پر پھرایا۔ حرم محترم مخدرات مشکوع رسالت قید کیے گئے اور ان کے ساتھ انہیں بڑی بے دردی سے اس خبیث کے دربار میں لایا گیا۔ اس سے بڑھ کر قطاریم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہیں جانتا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یزید پلید کی موت کس طرح واقع ہوئی، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس بات سے آگاہ کریں کہ یزید کے 14 لڑکے اور 5 لڑکیاں تھیں۔ ناظرین، یزید پلید کا جانشین معاویہ ابن یزید اس کا بیٹا تھا، لیکن اس کی ہلاکت کے بعد معاویہ بن یزید کو جبکہ اس کی جگہ تخت نشین ہونے کا کہا گیا، چونکہ معاویہ بن یزید اس کا خلیفہ تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے ایک عظیم بات کہی جو انتہائی قابل توجہ ہے۔ معاویہ بن یزید نے کہا کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جس کے نیچے امام اہل بیت آپ کے رفقا کا خون ناحق ہو، کیونکہ وہ خون ناحق ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ نے اپنی جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے، لہٰذا میں یزید کے اس برے فعل کے بعد اس بات کی تائید نہیں کر سکتا۔ ناظرین، آپ اس بات سے تو آگاہ ہیں کہ اس کے دور میں اس کے حکم سے سان کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین بن علی کو شہید کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے دربار میں لے جایا گیا، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ اس نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری دی تھی اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تاریخ کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کی حرمت کو اس کے دور میں پامال کیا گیا۔ ناظرین، یزید کی موت کے بارے میں 2 باتیں قابل ذکر ہیں۔ ایک، تاریخ کربلا میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو کر پانی کے بغیر تڑپتا تڑپتا یہاں اس دنیا سے جہنم رسید ہوا۔ اور ناظرین، دوسری موقع پر ایک تاریخ کی کتب میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یزید پلید کی موت کا سبب ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہونا تھا۔ یہ اس لڑکی سے عشق کر بیٹھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی، چونکہ یہ حاکم وقت تھا اور جبراً اسے اپنے حکم کے تحت استعمال کرتا، لیکن وہ لڑکی اندر ہی اندر سے اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا،
وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت اور نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کب ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے ابالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی بدبودار لاش کو وہیں زمین میں زیر زمین دفن کر دیا۔ ناظرین، عثمان بن علی حجویری جو داتا صاحب کے نام سے مشہور ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب یزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے فرزندوں عائزہ و قارب کو میدان کربلا میں شہید کر دیا اور امام زین العابدین بیمار تھے اور امیر المؤمنین آپ کو علی اصغر کہا کرتے تھے، جب ان کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے دمشق میں یزید بن معاویہ کے سامنے لایا گیا تو ایک شخص نے عرض کیا، اے امام اہل بیت، آپ کا کیا حال ہے؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا، اصبحنا من قومنا بمنزلۃ قوم موسیٰ من آل فرعون یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم۔ فرمایا ہمارا وہی حال ہے جو فرعونیوں نے قوم موسیٰ کا کیا کہ وہ ان کے مردوں کو انہوں نے شہید کر دیا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا۔ کہا یزید کا بھی حال وہی ہے جو حال فرعونیوں کا تھا۔ ناظرین، آج کے ٹاپک کی سب سے اہم بات کہ یزید کی نسل آگے کیوں نہ چل سکی، تو قرآن کی سورہ کوثر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، جو اس سورت کی آخری آیت ہے، ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، یعنی اس کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اس آیت کے تحت اس ملعون کی نسل بھی آگے نہیں چل سکتی تھی، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے واضح فرما دیا، حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مجھ سے محبت کرنا حسین سے محبت کرنا ہے، اور حسین سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے، اور حسین سے بغض رکھنا مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ تو یزید امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہونے کی وجہ سے، اس قتل کا حکم دینے کی وجہ سے اور آپ کی دشمنی کی وجہ سے قرآن کی اس آیت کے تحت ابتر رہا اور اس کی نسل آگے نہ چل سکی، اور اس کا بیٹا جانشین ہونے کے باوجود تخت نشین نہ ہوا، اور 14 لڑکے اور 5 لڑکیوں کا باپ ہونے کے باوجود اس کی نسل آگے نہ چل سکی۔ ناظرین، آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوئی۔ کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔